ساتھ ہی ساتھ جو احساس پروگرام جو کہ جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا کووڈ میں، جب لوگوں کو کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا تو احساس پروگرام انہوں نے کچھ فنڈز ڈسٹریبیوٹ کیے، اور اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق ان فنڈز کی ڈسٹریبیوشن میں کچھ پرابلمس تھیں۔ تو اس بارے میں ہم نے احساس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے بات کی، اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ جو آڈٹ آبزرویشنز تھیں اور ڈسکرپنسیز پوائنٹ آؤٹ کی، تو اس پر ان کا موقف کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کرونا اخراجات کا جو آڈٹ تھا، اس میں احساس کے متعلق 10 آبزرویشنز تھیں، یعنی کہ 10 آڈٹ پیراز تھے۔ ان آبزرویشنز کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں 3 نکات تھے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش میں کس نے شامل ہونا ہے، اس بات کا فیصلہ کابینہ نے کرنا تھا، اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ پہلی کیٹیگری میں آڈٹ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ لیتے تھے ان کو پیسے نہیں ملنے چاہیے، مگر کابینہ نے ان لوگوں کو 12,000 کی امداد کی لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ دیا تھا، کیونکہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں وہ تو لازمی طور پر نادار ہوں گے۔ تو احساس نے کابینہ کے فیصلے پر پوری طرح عمل درآمد کیا تھا۔ اس کیٹیگری میں آڈٹ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ ایف بی آر میں بطور ٹیکس دہندہ شامل تھے، ان کو کورونا کے تناظر میں احساس کے 12,000 روپے نہیں ملنے چاہیے تھے، مگر کابینہ نے ایسے لوگوں کو لسٹ میں اس لیے خارج نہیں کیا تھا کہ کورونا وبا کی پہلی لہر کے دوران لاک ڈاؤن تھا، معیشت کا پہیہ بند تھا، دکانیں بند تھیں، چھوٹے دکاندار جن کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا تھا اور وہ ٹیکس دہندہ بھی تھے، ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اس لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ٹیکس دہندہ ہے تو اس کو بھی 12,000 کی امداد ملنی چاہیے، اور احساس نے کابینہ کے فیصلے پر پوری طرح عمل درآمد کیا۔ اب پہلی کیٹیگری میں آڈٹ کا تیسرا اعتراض زمینی ملکیت سے متعلق اہلیت کے معیار کے بارے میں تھا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹائزڈ یعنی کہ کمپیوٹرائز زمینی ملکیت کا ریکارڈ صرف پنجاب میں دستیاب ہے۔ اس لیے احساس ایمرجنسی کیش پر عمل درآمد کے وقت صارفین کی کیٹیگری 3A، جس کی وضاحت میں نے اپنی تحریر کردہ احساس ایمرجنسی کیش رپورٹ میں کی ہے، کیٹیگری 3A میں زمینی ملکیت کو ایکسکلوژن فلٹر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور ہم نے ان 8 ارب روپے کے لیے جو پیسے ہمیں پنجاب سے ملے تھے وہاں اس کو بطور اہلیت کا معیار استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پنجاب حکومت نے خاص طور پر یہ ایکسکلوژن فلٹر انکلوڈ کیا تھا۔ آڈٹ کا یہ موقف تھا کہ کابینہ کو زمینی ملکیت کو پورے ملک میں رقم کی تقسیم کے لیے بطور ایکسکلوژن فلٹر استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر کابینہ اس بات سے پوری طرح واقف تھی کہ پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے میں زمینی ملکیت کا ڈیجیٹائز ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے کابینہ نے اس نقطے کو ایکسکلوژن فلٹر نہیں بنایا تھا، اور ہم کابینہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کر رہے تھے۔ تو پہلی کیٹیگری میں ان ایکسکلوژن فلٹرز کی بات ہو رہی تھی جن کی منظوری کابینہ نے دی تھی، اور ہم نے آڈٹ کو یہ لکھ کر بھی بھیجا تھا۔ آڈٹ کے دوران وضاحت مانگی جاتی ہے اور ہم نے ان کے تمام سوالات کا جواب فراہم کر دیا تھا۔ دوسری کیٹیگری میں آڈٹ کے 4 آبزرویشنز تھیں جہاں وہ BISP بورڈ کے فیصلوں کی وضاحت چاہ رہے تھے، اور اگر ہمارے جوابات ان کی نظر سے گزرتے تو یہ اعتراضات بھی آڈٹ رپورٹ میں نہ آتے۔ دوسری کیٹیگری میں پہلا اعتراض سرکاری ملازمین اور پینشنرز سے متعلق تھا۔ یہاں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ BISP کی تاریخ میں سب سے پہلے 10 سال کے بعد احساس پالیسی کے تحت 2019 دسمبر میں 8.5 لاکھ ایسے لوگوں کو نکالا گیا جو گاڑیوں کے مالکان تھے، سرکاری ملازم تھے، بیرون ملک سفر کرتے تھے۔ ہمارے پاس وفاقی اور صوبائی ملازمین کا ڈیٹا ہے، اور ہم نے آٹونومس ایجنسیز کو کئی بار خط لکھے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کا ڈیٹا ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو بھی ایگزٹ کریں اپنی لسٹوں سے۔ اب تک 70 اداروں میں سے صرف 37 اداروں نے ڈیٹا فراہم کیا ہے، اور ہم نے ان کے ملازمین کو لسٹوں سے نکال دیا ہے، اور ہمیں باقی اداروں سے ڈیٹا ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ جہاں تک پینشنرز کا تعلق ہے تو بارہا ہم نے اداروں سے ڈیٹا مانگا ہے، کئی خط لکھے ہیں، اور یہ تمام خطوط بھی آڈٹ کو ہم نے پرووائڈ کیے تھے۔ پینشنرز کو سماجی تحفظ کی لسٹوں سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے،
क्योंकि पेंशनर कोई बेवा भी हो सकती है जिसका कोई किफालत करने वाला ना हो और वो 2000 रुपए की पेंशन में या 500 की पेंशन में गुजारा कर रही हो। इसलिए हमारा एहसास का जो लाहे अमल पेंशनर्स के बारे में है वो ये है कि जब तमाम पेंशनर्स का डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम कम पेंशनर्स वालों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और वज़ाइफ की लिस्ट से नहीं निकालेंगे और जिनकी पेंशन ज़्यादा होगी सिर्फ उन पेंशनर्स को निकाल देंगे। फिल वक्त पेंशनर्स का डेटा हमारे पास नहीं है और ये बारहा हम अपने बोर्ड को भी बता चुके हैं, ऑडिट को भी बता चुके हैं, काबीना को भी बता चुके हैं और हमारे बोर्ड और काबीना के फैसले के मुताबिक हमने पेंशनर्स को कोरोना के तनाज़ुर में 12,000 की इमदाद जारी रखी थी। दूसरी कैटेगरी में दूसरा इतराज़ इस बात से मुतल्लिक था कि कुछ केसेस में खावंद और बीवी दोनों को अदायगियां हो गई थी। यहाँ पर भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी औरत और मर्द के शादीशुदा होने की तस्दीक नादरा से कराते हैं क्योंकि वहाँ निकाह नामे की जांच पड़ताल के बाद शादी का इंतराज होता है और अगर किसी ने अपनी शादी नादरा में रजिस्टर नहीं की तो हमारे डेटाबेस में वो शादीशुदा नहीं होते क्योंकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डेटाबेस में उनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो डेटा के मुतालिक ये फैसले काबीना की मंजूरी से और हमारे बोर्ड की मंजूरी से होते हैं और फिर हम उन्हीं पर अमल दरामद करते हैं, मगर फिर भी ऑडिट की तसल्ली के लिए हमने ऐसे घरानों से पैसे वापस लेकर हुकूमती खजाने में जमा करवा दिए हैं। हालांकि ये एक डेटा लिमिटेशन थी जो हम डे 1 से बता रहे थे। दूसरी कैटेगरी में तीसरा ऑडिट एतराज गुर्बत के स्कोर से मुतल्लिक था। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डेटाबेस में कुछ औरतों के गुर्बत के स्कोर 2 घरों में लिखे जाते हैं, यानी कि बाप के घर में भी औरत का सर्वे हो गया और खाविंद के घर में भी उसने अपने कवायद जमा करा दिए। तो इस बात के पेश नज़र हमारे बोर्ड के फैसले के मुताबिक हम कम स्कोर वाला डेटे को फैसला साजी के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो जाए। ऑडिट ने जब एक औरत के 2 स्कोर देखकर महज एक सवाल किया था और उन्होंने ठीक सवाल किया था कि ऐसा क्यों है और हमने उनको उसका जवाब दे दिया था। इसमें कोई बेकायदगी नहीं है, ये काबीना और बोर्ड के फैसलों के मुताबिक ये फैसला हुआ था और अगर यहाँ भी हमारा जवाब मलहूज नज़र रखा जाता तो ये ऑडिट पैरा नहीं बनता। तीसरी कैटेगरी में एक ही ऑडिट एतराज़ था और वो लोगों की तादाद से मुतल्लिक था जिन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश की 12,000 की रकम वसूल की थी। 1,69,00,000 लोग अहल ठहराए थे जबकि 1,48,30,876 लोगों ने दरअसल पैसे लिए थे। ऑडिट ने ये पूछा कि बाकी लोग पैसे लेने क्यों नहीं आए, जिस पर हमने उनको एक रिपोर्ट में तमाम तफसील बता दी थी कि ये डिजिटल आगाही यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मसला है और ऑडिट उस पर मुतमईन था। ऑडिट ने फिर ये पूछा कि क्या आपने बकिया पैसे शराकती बैंकों से वापस ले लिए हैं, तो जवाब में हमने वो चालान पेश कर दिए जो हमने बैंकों से पैसे लेकर खजाने में जमा कराए थे और यहाँ भी कोई बेकायदगी नहीं हुई थी और ऑडिट हमारे जवाब से मुतमईन था। और ये एक रेगुलर अमल होता है कि जब ऑडिट किसी इदारे का रिकॉर्ड देखता है तो जो चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही होती उसके मुतालिक वो सवालात पूछते हैं, वो बिल्कुल ठीक करते हैं और जो इदारा होता है वो उनको उन सवालात के जवाबात फराहम करता है और फिर ऑडिट पैरे सेटल हो जाते हैं। ये हुकूमती निज़ाम है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इदारे अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक काबीना के फैसलों बोर्ड के फैसलों के मुताबिक चीज़ों पे अमल दरामद करते हैं और ऑडिट उसकी वजाहत चाहते हैं और इस तरह चेक्स एंड बैलेंस से हुकूमती निज़ाम को शफाफियत से चलाने में फ़रोग़ मिलता है। अब आखिरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें 2 सवालात थे, वो हमारे शराकती बैंकों और नौसरबाजों के मुतल्लिक थे। और ये बात यहाँ जानना बहुत अहम है कि जहाँ कहीं भी पैसों की तरसील होती है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एहसास का सिस्टम हो, वहाँ बदउनवान अनासिर मुतहरिक हो जाते हैं। जाली एप्स, जाली व्हाट्सएप पैगामात, जाली एसएमएसेस, जाली वेबसाइट, हम सारे वक्त इन अनासिर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हमारे सिस्टम्स पर साइबर हमले
اور بینک ایجنٹس کی ناجائز کٹوتیاں ہمارے لیے ناسور ہیں، جن کو ختم کرنے کے لیے ہم پولیس، FIA اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور تمام وقت بدعنوان عناصر کی روک تھام کے لیے کیسز فائل کرتے رہتے ہیں، ان کو سزا دلوانے میں متحرک رہتے ہیں۔ آڈٹ کو ہم نے تمام ریکارڈز دکھائے اور اس سلسلے میں ہم نے ان کو اپنے تمام کاوشوں کے بارے میں آگاہ کیا جن سے وہ مطمئن تھے۔ ان تمام آڈٹ اعتراضات کو جن کی ابھی بات ہوئی آپ ہمارے جوابات کے تناظر میں دیکھیں، اور کاش کہ یہ تمام جوابات اسی حالات میں رپورٹ میں شائع ہوتے جیسے ہم نے بھیجے تھے، تو ان میں سے ایک بھی آڈٹ پیرا رپورٹ کا حصہ نہ بنتا۔ اور ہم نے ایک بہت بڑا ڈاسیر جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ جمع کروایا تھا جوابات کا، اور آڈٹ اس سے مطمئن تھی۔ رپورٹ میں کسی بھی مالی بے ضابطگی، مس پروکیورمنٹ قواعد کی خلاف ورزی، وضع کردہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، کسی بھی قسم کی بدعنوانی، آڈٹ کو مطلوبہ ریکارڈ کی عدم دستیابی، مالی وسائل کا زیاں یا اضافی ادائیگیوں، رقوم کے اجراء کو بلا وجہ روکنے جیسے معاملات کی قطعی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔ ہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت تفصیلی آڈٹ کیا ہمارے تمام سسٹمز کا، اور ڈیٹا پروسیسز ان کے سامنے ہم نے رکھے تھے، اور ان میں سے جو 10 آبزرویشنز جن کی تفصیل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ محض سوال تھے جو انہوں نے ٹھیک ہم سے سوال کیے تھے، اور جن کا جواب ہم نے ان کو دیا اور وہ اس سے مطمئن ہوئے۔ حکومتی نظام چلانے کے لیے جواب دہی یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام، ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کا نظام، اور چیکس اینڈ بیلنسز بہت اہم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ احساس نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کیش آپریشن چلایا، اور اس میں کوئی مالی بدعنوانی سامنے نہیں آئی، کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، اور میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک بہت ہی نازک موڑ پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے بچایا۔ میں آڈیٹر جنرل کا خاص شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا آپریشن ڈیٹیل میں دیکھا اور ہمیں آپریشنز مزید بہتر بنانے کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے جواب دینے کا طریقہ، صحیح طریقہ۔ طریقے تو بہت ہوتے ہیں سر، وہ تو طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ تو مطلب ویسے ہی پٹواری ہو، اس کو میں اٹھا کے یوں پھینک رہا ہوں، پھینک دیا میں نے، اٹھا لوں گا بعد میں، آپ فکر نہ کریں، لیٹرنگ نہیں کرتے ہم آفس میں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اور یہ ہے پروفیشنل کمیونیکیشنز۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ مائک گرا دیے اور یہ سب سازشیں ہمارے خلاف، جیسے ہر ایک موڑ پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ آڈیٹر جنرل کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس پریس کانفرنس میں۔ ہاں نہیں، آپ کو مطلب آڈیٹر پتہ نہیں آپ کو کس نے لگایا ہے یار، اصل میرے سے بہتر آڈیٹر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ثانیہ نے اس نے بہت پروفیشنلی ایکسپلین کیا ہے۔